إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تر تحمید و توصیف ہر طرح کے محاسن و محامد اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا بھر کے تمام انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً صاحب کمال، پیکر حسن و جمال، محسن انسانیت،
رسول رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ جو سورہ نمبر 103 ہے، جس کو سورۃ العصر کہتے ہیں، اس کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے میں نے کی ہے۔ یہ سورہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور قرآن کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے یہ آیت بظاہر چھوٹی ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت، یہ سورہ جو ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ایک جامع سورہ ہے، اور اہمیت کے اعتبار سے اس سورہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ چنانچہ سنن ابو داود اور طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے، جس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے اندر ابو مدینہ البیہقی سے ایک قول مروی ہے، منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کان الرجلان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر والعصر ان الانسان لفی خسر ثم يسلم احدهما على الاخر، کہ اصحاب رسول میں سے جب دو آدمی، دو صحابی رسول جب آپس میں ملاقات کرتے، جب ان کے آپس میں جب ملاقات ہوتی تو اس وقت تک وہ جدا نہیں ہوتے جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے پر یہ جو سورہ ہے، سورہ عصر، اس سورہ کی تلاوت نہ کر لیتے۔ یہ سورہ کی تلاوت ہوتی، پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے اور وہاں سے وہ متفرق ہو جاتے، پھر جدا ہوتے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس قول کو، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس روایت سے بنیادی طور پر 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہ جذبہ تھا، یہ بات پائی جاتی تھی کہ جب وہ متفرق ہوتے اور جب مجلس ان کی ختم ہوتی، جب جدا ہوتے، تو اس وقت وہ لوگ سلام کر کے وہاں سے جاتے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سورۃ العصر کی تلاوت وہ لوگ آپس میں کرتے تھے ملاقات کے وقت، جو اس سورہ کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ اور امام البانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جب یہ بات آ گئی تو یہاں سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ ان کو یہ تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی ہے۔ بہرکیف صحابہ کرام کا آپس میں ملاقات ہونے کے بعد متفرق ہونے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کرنا ایک کا دوسرے پر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورہ بہت ہی اہم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی تفسیر الامام شافعی کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کے اس سورہ سے متعلق 2 قول منقول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورة لا کفتہم، اور ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم۔ یہ ان کی تفسیر جو تفسیر الامام شافعی ہے، یہ امام شافعی کے یہ اقوال وہاں پر موجود ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، اور دیگر مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں امام شافعی رحمہ اللہ کی اس قول کو نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر لو تدبر الناس هذه السورة،
اگر لوگ یہ جو مختصر سی سورہ ہے، چھوٹی سی سورہ سورۃ العصر، اگر اس پر لوگ تدبر کر لیں، غور و فکر کر لیں اور گہرائی اور گہرائی سے اس آیت کی تفسیر کو، معانی اور مفاہیم کو اور اس سورہ کے جو تقاضے ہیں ان پر اگر لوگ سمجھ لیں، غور و فکر کر لیں، تو دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، عقیدہ اور عمل کی اصلاح کے لیے یہ سورہ کافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صرف سورۃ العصر ہی کو نازل کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر حجت کے لیے کافی تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہ دونوں اقوال ہمیں بتلا رہے ہیں کہ سورۃ العصر بہت اہمیت والی سورہ ہے، اور یوں تو پورا قرآن اس لائق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، اس کے تفسیروں کو، معنی اور مفاہیم کو سمجھا جائے اور اپنی عمل زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا جائے، لیکن سورۃ العصر کو کچھ خصوصیت حاصل ہے۔ آئیے ہم اور آپ خطبہ جمعہ کی اس محدود وقت میں سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ زمانہ کہتے کس کو ہیں؟ اس سلسلے میں محققین لکھتے ہیں کہ گردش ایام کو اور مرور زمانہ کو عربی زبان میں عصر کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں زمانہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ دن اور رات کی تبدیلی، موسموں کی تبدیلی۔ ابھی دن ہے، پوری دن ہے تو دنیا میں اجالا ہے، ابھی رات آ جائے گی، رات کی تاریکی میں پوری دنیا چھپ جائے گی۔ ابھی گرمی کا موسم ہے، پھر برسات کا موسم آئے گا، پھر ٹھنڈی کا موسم آئے گا۔ تو یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے اور دن اور رات کی جو یہ تبدیلی ہے، اسی گردش ایام کو، اسی تبدیلی زمانہ کو، اسی مرور زمانہ کو عربی زبان میں عصر کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائے، سمجھ جائے کہ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر عبرتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو زمانے کی قسم کھا کر کے در حقیقت ہماری توجہ اس جانب مبذول کرائی گئی ہے یا کی گئی ہے کہ جب مرور ایام کو ہم دیکھیں، تبدیلی زمانہ کو دیکھیں، رات اور دن کی تبدیلیوں کو دیکھیں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں، جس طرح موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، موسم کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، دوام نہیں ہوتا ہے، جس طرح زمانے کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، دوام نہیں ہوتا ہے، اے دنیا کے لوگوں، تمہاری یہ زندگی میں بھی دوام نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، ٹکاؤ نہیں ہے۔ تمہاری یہ زندگی ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی، وہ آخرت کی زندگی جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ انکم خلقتم للآخرہ، کہ انسانوں تم لوگ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ آخرت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت ہی بہترین زندگی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کے اندر اختتام نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کے، گردش ایام اور مرور زمانہ کی قسم کھا کر کے ہماری توجہ اس جانب مبذول اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ وہ آخرت کی زندگی جس کے اندر دوام ہوگا، جو زندگی دنیا کے مقابلے میں بہت بہترین زندگی ہے، جو زندگی ہماری حقیقی زندگی ہوگی، جہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی ہوگی اور جہاں کی ناکامی خطرناک سزاؤں کا سبب بنے گی۔ اے دنیا کے لوگوں، مسلمانوں، تم اسی آخرت کی زندگی کے طرف توجہ دو اور اپنی آخرت کو بنانے میں، اپنی زندگی کی تگ و دو کو آخرت کو بنانے میں تم لگا دو، اس لیے کہ تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو، اور یہ دنیا دار العمل ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم یہاں جیسا کریں گے ویسے ہم وہاں پر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کہا، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم الشان ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر قسم کھائے ہوئے بھی کوئی بات کہہ دے، اس کی اہمیت میں ایک بال کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب قسم کھا کر کے کوئی بات کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کچھ زیادہ ہی اہمیت والی بات ہے اور کچھ زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے جو فصاحت و بلاغت سے پر اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ دنیاوی زندگی جینے والے بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں کتنی کٹھنائیاں ہیں، کتنی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اور دنیاوی معاملات میں کتنی کٹھنائیوں سے گزر کر کے ایک انسان زندگی جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، تو اسے حقیقت میں سکون نصیب نہیں ہوگا، حقیقت میں اس کو سرور اور خوشی نصیب نہیں ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو وہ پریشان ہوگا ہی ہوگا۔ اس اعتبار سے اللہ نے کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ہاں، اگر ایک انسان کے اندر کچھ صفتیں آ جاتی ہیں، کچھ خوبیاں آ جاتی ہیں، تو وہ گھاٹے اور نقصان سے محفوظ رہے گا، ہلاکت و بربادی سے محفوظ رہے گا۔ وہ صفتیں اور خوبیاں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایمان۔ وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے، وہ انسان نقصان میں نہیں ہے، وہ انسان ہلاکت و بربادی سے محفوظ ہے جس انسان کے اندر ایمان ہوگا، جو لوگ ایمان لائے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ نقصان اور خسران سے بچنے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ لہذا ایمانیات کے بارے میں ہم مسلمانوں کے اندر جانکاری ہونی چاہیے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمانیات کیا چیزیں ہیں؟ ان کے تقاضے کیا ہیں؟ ان کے نواقص کیا ہیں؟ ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان سب باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے تمام چیزوں پر توجہ دی جاتی ہے، لیکن ایک مومن کے حیثیت سے ایمان کے بارے میں توجہ جو مطلوب ہے شریعت میں، وہ چیز آج مفقود نظر آ رہی ہے۔ ہمیں ایمانیات کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اہل علم حضرات کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، ان سے تعلقات قائم کرنے چاہیے، ان سے ایمانیات کے بارے میں سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین کرام، سلف صالحین رحمہم اللہ کہ جب حالات کو پڑھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو نواقص سے محفوظ رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے تھے، بڑی قربانیاں وہ دیتے تھے۔ یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھاٹے اور نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا یہی عمل صالح ہے۔ اعمال صالحہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں میرے بھائیوں۔ اعمال صالحہ ان تمام اعمال کو کہتے ہیں، خواہ ان اعمال کا تعلق عقائد سے ہوں یا اعمال سے ہوں، یعنی وہ ظاہری اور باطنی اعمال جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق سے ہیں، ان کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پسندیدہ اعمال ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں۔ کتاب و سنت کے موافق جو اعمال ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ناپسندیدہ اعمال ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حرام کردہ اعمال ہیں، کتاب و سنت میں جن اعمال کی نفی اور تردید کی گئی ہے، جن اعمال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، چاہے ان اعمال کا تعلق عقائد سے ہوں یا احکام سے ہوں، انہیں اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ تو صرف
ایمان لے آنا، ایمان کا دعویٰ کر بیٹھنا، خود کو مومن کہہ دینا، یہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے، خسران اور نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لانے کے بعد اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اعمال صالحہ، ان پر بھی ہم کاربند ہوں اور ان اعمال صالحہ سے ہم متصف ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کی تگ و دو کو، زندگی کے شب و روز کو ہمیں اعمال صالحہ کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو شوہروں کو چاہیے کہ بیویوں کے حقوق کو ادا کریں، یہ عمل صالح ہے۔ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کریں، یہ عمل صالح ہے۔ زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی کرنا، یہ عمل غیر صالح ہے، یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت دینا، اپنے اعمال کو دین اسلام کے مطابق، اپنے اولاد کو دین اسلام کے مطابق جو ہے ان کو یعنی تربیت کرنا، نشو و نما کرنا، یہ اعمال صالحہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس معاملے میں غفلت برتنا، کاہلی اور سستی برتنا، اپنی اولاد کو بے لگام چھوڑ دینا، آزاد چھوڑ دینا اور دینی اعتبار سے ان کی تربیت نہ کرنا، تعلیم نہ دینا، یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، یہ اعمال غیر صالحہ ہے، یہ اعمال سیئہ ہے، برا عمل ہے، معصیت ہے، گناہ کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں، اگر ہم کاروباری ہیں، دکاندار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی تجارت کو، اپنی دکانداری کو، اپنے کاروبار کو کتاب و سنت میں کے بتائے ہوئے اصول کی روشنی میں ہو۔ تجارت و کاروبار میں ہمارا پاؤں نہ پھسل پائے اور غیر شرعی طریقہ یا غیر شرعی طور پر کمانے والا جو مزاج ہے یا طریقہ ہے اس کو اپنانے سے بچنا اور اسلامی طریقے کے مطابق تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہی عمل صالح ہے۔ اگر ہم غیر شرعی طور پر اپنی تجارت کاروبار کریں تو پھر یہ اعمال غیر صالح ہے، یہ برا عمل ہے، ایمان کے منافی ہے، ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، دوسروں سے تعلقات وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اپنی پوری زندگی کو کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم ڈالتے ہیں تو ہم حقیقت میں کامل و مکمل طور پر صاحب ایمان ہیں۔ ہماری زندگی ایمان کے تقاضے کے مطابق گزر رہی ہے اور اعمال صالحہ سے ہم متصف ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہے جو ایمان لائے، نمبر 1، اور عمل صالح جن لوگوں نے کیا، نمبر 2، نمبر 3، حق کی آپس میں ایک دوسرے کو کی وصیت کی اور صبر کی نصیحت کی، تلقین کی۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی مختلف کٹھنائیوں سے گھری ہوئی ہے، نشیب و فراز ہماری زندگی میں لگا ہوا ہے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی فائدے میں ہے، کبھی نقصان میں ہے، کبھی راحت میں ہے، کبھی مصیبت میں ہے۔ یہ زندگی جھمیلوں سے گھری ہوئی ہے، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر معاملے میں ہمیں حق کو اپنانا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے اور حق بات ہی کہنا چاہیے، لوگوں کو حق بات ہی کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ یہ بہت اہم کام ہے، کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت آسان کام نہیں ہے۔ حق کے دامن کو تھامے رکھنا، معاملات کی دنیا میں حق بات کو کہنا اور حق بات اور اہل حق، صاحب حق کا تعاون کرنا، ساتھ دینا، باطل کی تردید کرنا، باطل کی مخالفت کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، چاہے دینی مسائل ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں۔ ہمارے سامنے قرآن و حدیث میں حق بات کو بیان کر دیا ہے، ہمیں حق بات ہی کو اپنانا چاہیے اور حق ہی کو ساتھ دینا چاہیے، تب جا کر کے ہم نقصان سے محفوظ رہیں گے اور فلاح یابی سے ہم شرفیاب ہوں گے اور ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کامیابی والی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا صبر۔ دیکھیے، حق ایک ایسی
چیز ہے کہ جب کوئی حق بولے گا، جب کوئی حق کا ساتھ دے گا، مخالفتیں ہو سکتی ہیں، عداوتیں ہو سکتی ہیں، سازشیں ہو سکتی ہیں، دسیسہ کاریاں ہو سکتی ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے موقع پر صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے، صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ آپ دیکھیے نماز پڑھنا یہ حق ہے، پانچوں وقت کی جو فرض نماز ہے، جو فرض عین ہے، یہ حق ہے۔ آپ پانچوں وقت کی جب نماز پڑھیں گے، حق پر جب عمل کریں گے اور بے نمازیوں کو جب نماز کی دعوت دیں گے، آپ کو تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ فجر کا وقت ہے، مؤذن کی اذان ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت نیند کی قربانی دینی ہوگی، نرم نرم بستر کی جو راحت ہے، سکون ہے، آسائش ہے، اس کی قربانی دینی ہوگی، اٹھنا ہوگا، وضو کرنا پڑے گا، ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ کو ٹھنڈی کی تکلیف برداشت کرنی ہوگی، ایسے موقع پر صبر کرنا ہے۔ جتنی بھی اطاعتیں ہیں ان اطاعتوں کو انجام دینے میں ہونے والی تکلیفوں پر صبر کرنا ہے۔ معصیتوں سے جب بچیں گے، بہت ساری فیشنوں سے، بہت ساری رنگینیوں سے، دنیا کی بہت ساری آسائشوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، وہاں پر آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے معصیت کے چھوڑنے پر۔ اس معصیت کے چھوڑنے پر بھی، ترک معصیت پر بھی صبر کرنے کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی طور پر بتائی ہے وہ یہ باتیں بتلائی ہیں کہ جس انسان کے اندر 4 صفتیں ہوں گی، ایمان، عمل صالح اور حق کی وصیت اور صبر کی وصیت، یہ چاروں چیزیں اگر ہیں تو وہ انسان کامیاب ہے، فلاح یاب ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے۔ اگر یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں یا چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کمزور ہوگی تو وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ہمیں ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے ایک آدمی ایمان ہے، ایمان والا ہے، عمل صالح سے وہ متصف ہے، لیکن وہ اپنے ہی تک محدود رکھتا ہے۔ یہ ہماری شریعت نہیں ہے۔ ہماری شریعت یہ ہے کہ ان کو بھی راہ راست پر لاؤ، ایسے راہ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی عمل صالح سے متصف کرو جو ایمان سے، عمل صالح سے دور ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کے افراد ہوں، اقربا ہوں، پڑوسی کے لوگ ہوں یا ایک سماج کے لوگ ہوں جو نماز سے غافل ہیں، ان کو بھی ہمیں نمازی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں محنت ہونی چاہیے۔ یہ اس سورہ کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے دیکھیں، پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ میں اور اصلاح و ارشاد میں جو ہے گزری ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا، سلف صالحین کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا تھا، وہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے اور سیرت طیبہ کا مطالعہ ہونا چاہیے اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔